السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، دنیا جو یوں ترقی کی منازل طے کر رہی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک سیلاب امڈ آیا. پہلے ہم نے دیکھا تھا گلوبلائزیشن، وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آئی، پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، پھر ڈیپ فیک ٹیکنالوجی، اور پھر اس کے بعد ڈیپ سیک، پھر اب بیانڈ ڈیپ فیک اور سیک بھی آ گئی ہے. اس سے ایڈکشن بہت زیادہ بڑھی. موبائل انٹرنیٹ ٹیکنالوجی نے لوگوں کا آپس میں جو جسمانی تعلق تھا، فزیکل انٹریکشن، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، اس کو کم کر دیا ہے. ٹھیک ہے، سہولت ہے، ایکسس ہے، لیکن وہ پھر ایک جو جذبات ہیں، ایموشنز ہیں آپس میں، وہ متاثر ہوئے ہیں. اس میں میاں بیوی کا تعلق ہو، اولاد والدین کا ہو، معاشرتی سطح پہ تعلقات ہوں. یہی نہیں بلکہ نفسیاتی مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں. جتنی سہولتیں زیادہ آ رہی ہیں، انسان نیچرل انوائرمنٹ سے دور ہوتا جا رہا ہے. نیچرل ڈائٹ، نیچرل واک، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، جو اپنے ریلیٹیوز ہیں ان کو وزٹ کرنا، ٹھیک ہے، محفلیں، وہ پرانے والی ٹریڈیشنز ختم ہو گئے. وہ ایک نیچرل جو ہے وہ ایک اپ برنگنگ سوسائٹی ہوتی تھی. اب وہ سوسائٹی سمٹ کے گلوبل ولیج تو بن گئی ہے، لیکن اس نے ڈائبٹیز کو جنم لیا ہے، ہائپر ٹینشن کو، کلوٹنگ کو، کرونک کڈنی ڈیزیز کو، بہت سارے مینٹل اور فزیکل ڈس آرڈرز کو. تو انہی سارے ایشوز کو لے کے آج ہم نے جس مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے، ماہر نفسیات بھی ہیں اور سائیکو سیکسول تھراپسٹ بھی ہیں. کپل کے ریلیشن شپ کو بڑی اچھے طریقے سے مینیج کرتی ہیں، دیکھتی ہیں، اور انہوں نے سیکسول ویل بینگ پروگرام پاکستان، اس پہ بھی بہت کام کیا ہے. اور اس وقت جو مختلف کیسز ہیں ان بیماریوں کے حوالے سے، ڈس آرڈرز کے حوالے سے، ڈاکٹر صوبیہ خطیب کا بڑا ایکسپیرینس ہے. جانتے ہیں ان سے کہ کیا وجوہات ہیں، کیا معاملات ہیں اور فیوچر کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اچھا، پہلے تو یہ بتائیے کہ ڈیپ فیک تو ہم نے سنا تھا، یہ ڈیپ فیک پورنوگرافی کیا ہے؟ ایک ایسا سمندر جس میں ساری کی ساری مچھلیاں خونخوار ہیں، جو سب چاہتی ہیں کہ ان کی طرف اٹینشن ہو، ان کی طرف ریونیو جنریٹ ہو، انہی کو دیکھا جائے، انہی کو سنا جائے، انہی کی لائن پہ چلا جائے. یہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کے اندر سے انسانیت ختم کرتی ہیں، اگر آسان زبان میں بولا جائے. ایک پورنوگرافی کے ساتھ ساتھ آپ کے دیکھیں سیکسٹنگ سے سفر شروع ہو کے جمپ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ندی نالوں میں وہ پہلے جمپ کرتے ہیں سیکسٹنگ کی صورت میں، وہ جمپ کرتے ہیں. پھر اب تو زیادہ تر کلائنٹ آ کے کہتے ہیں 500 میں بھی واٹس ایپ پہ آپ کو پوری کی پوری ویڈیوز ملتی ہیں، ایج وائز ملتی ہیں کہ کس ایج کا بچے کا چاہیے، بچی کا چاہیے، ایگریسو چاہیے، وائلنس کے ساتھ چاہیے، ڈفرینٹ سٹیجز کے ساتھ آپ کو ویڈیوگرافی بھی واٹس ایپ پہ. مطلب کوئی بھی ایپس ہیں اس پہ اویلیبلٹی اس حد تک آ چکی ہے، پوری کی پوری ہب بن چکی ہیں. اور یہی ڈیپ فیک آپ کے پاس پورنوگرافی آ چکی ہے، جس کی بیسس پہ آپ کے جو برین کی اسٹرینتھ، جو ریالٹی کے ساتھ کنیکٹ ہو کے آپ کے باڈی کے سارے میکانزم کو جنریٹ کرتی ہیں. جیسے ہم نے ابھی آرگنز کی بات کی نا کہ آپ کا لیور، آپ کا اسٹمک، اسی طرح سے آپ کا ریپروڈکٹیو ہیلتھ سب سے زیادہ یہاں ان ساری چیزوں کی وجہ سے کمپرومائز ہو رہا ہے. بچہ نہ پیدا کرنے کے لیول تک جانے کی جو قوت ابھی فرٹیلیٹی کلینک ہم نہیں دیکھ رہے، ہر طرف کھلے جا رہے ہیں. یہ ایڈوانسمنٹ ٹریٹمنٹ، ایڈوانسمنٹ از فائن، لیکن سیمن کے اندر کیا چینجز آ رہی ہیں. اور خاتون کی جیسے ہم پی سی اوز کہتے ہیں، یہ فزیولوجیکل اتنا بڑا گرداب کہاں سے آ رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں ہیڈ آفس کے اندر پرابلم آ رہی ہے. اور پرابلم کا ٹریگر کیا ہے؟ یہ جو ہائپر سیکشولیٹی کا پورا زمانہ ہے، اور وہ ورچوئل ورلڈ، اور ورچوئل ورلڈ کا ہی حصہ ہے ڈیپ فیک پورنوگرافی. میں ہمیشہ کہتی ہوں ٹیکنالوجی اور سیکشولیٹی آپ کی اس قدر ایمبیڈڈ ہو چکی ہے کہ جس میں ڈس آرڈرڈ ایکسٹریم لیول پر پہنچ چکے ہیں. ہائپر سیکسولیٹی کو ذرا تھوڑا سا ہائپر سیکشولیٹی سے مراد جیسے ہم سافٹ پورنوگرافی کہتے ہیں نا، آپ اپنا موبائل کھولتے ہیں اور موبائل کے اندر ایسے ایسے پکٹوریلز، پکچرز یوز کی جاتی ہیں، اور اس طرح سے ہم کہتے ہیں نا اٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ انوالو رہو، انگیج رہو. اس سارے کے سارے کا مقصد کیا ہے؟ ڈیجیٹلائزیشن کا یا آن لائن زمانے کا کیا مقصد ہے؟ کہ آپ ان سے جڑے رہیں، کنیکٹ رہیں، ان کو دیکھتے رہیں، ان کو شیئر کریں، ان کے ساتھ کمنٹ کریں، فیڈ بیک کریں. تو ہائپر سیکشولیٹی آپ کا جو انسٹاگرام ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ سافٹ پورنوگرافی کی ہب ہے سب سے بڑی. اچھا، بہت سے کلائنٹ میرے پاس آ کے کہتے ہیں ہم نے ڈیلیٹ کر دیا، ہم نے ریموو کر دیا، ہم نے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا.
لیکن پھر بھی جو ہی میرا دل کرتا ہے میں دوبارہ سے ادھر چلا جاتا ہوں. ہاف وے میں جہاں پہ آپ کو لڑکیوں کی ایسی فوٹو، ایسی پکچرز جو آپ کو اپنے اندر ایسی کیفیات لے کے آئیں کہ آپ فلفل نہ کر سکیں، تو وہ کیا لے کے جاتی ہے؟ ہائپر سیکشولیٹی کی طرف. آپ ہائپرنیشن کی طرف چلے گئے، لیکن کیونکہ آپ کے سچویشن اور حالات ویسے نہیں ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ اپنے ساتھ سیلف پلے پہ جاتے ہیں، جسے ہم ماسٹربیشن کہتے ہیں. خود لذتی کے جو کانسیپٹ ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ، ہمارے ہاں پہلے بھی یہ تھا، لیکن اب لڑکا لڑکی دونوں کے اندر یہ ایکسٹریم لیول پہ آ چکا ہے، کیونکہ ہر لیول پہ ہائپر ایکٹیویٹی ارے اس کو ٹریگر مل رہا ہے، اس کو فیکٹر مل رہا ہے، اس کو ایک طرح کا قائل برین ویوز کے لیول پہ ٹرین ہی یہی کیا جا رہا ہے. اچھا، یہ سیکسول ویل بینگ پروگرام پاکستان، آپ پہلی خاتون ہیں جو اس طرح کے انیشیٹو بات کرتی ہیں، پروگرام پہ اویئرنیس ہے، اور اسلامی فقہ میں چونکہ ہم نے پڑھا بھی ہے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا گیا. قرآن میں یسألونک عن المحیض قل ہی اذن، مینسٹریشن کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دیں کہ یہ بڑا پینفل پروسیس ہے. یہ اللہ نے کہا ہے قرآن، ہم اسے چھپاتے ہیں. کیونکہ تعلیم ہونی چاہیے سلیبس میں. ویسٹ میں یہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ہمارے یہاں یہ جو آپ نے شروع کیا ہے ویل بینگ پروگرام پاکستان، جو سیکسول ایک امپاورمنٹ ہے جائز طریقے، وہ بتائیں کیا ہے یہ بیسیکلی دیکھیں جتنے پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں نا، تو پیشنٹ ان کلینک میں تو 2-4 لوگوں کو میں ایجوکیٹ کر سکتی ہوں. تو یہ پروگرام کیونکہ پاکستان کے لیول پہ ہر پوڈ کاسٹ کے اندر نا میرج، ہر طرح کی بات ہو رہی ہے، کیریئر کے اوپر بات ہو ری ہے، ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے، لیکن سیکشل ہیلتھ پہ اس ٹاپک کو ایسا ٹیبو، جیسے مینٹل ہیلتھ ہے نا، مینٹل ہیلتھ ڈیفینیٹلی بینگ این سائیکالوجسٹ میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک ٹیبو ٹاپک ہے، لیکن کچھ لیول پہ بہت ایڈجسٹیبلٹی اور اس پہ بات کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے. اس پہ وہ جو بات کرتا ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ وہ ماڈرنزم کو یا انٹرنیشنل کوئی ایسا ایجنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے جس کی بیس پہ خرابی کریٹ کرے گا. سیکشوالٹی کے ریلیٹڈ قرآن سنت ہر طرح کا جو ہمارے یہ لباس کہا گیا ہے. لباس، اب دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ ہے، اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے، لباس. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ہاں، ایک دوسرے کا ڈریس ہے اور لباس ڈھانپتا ہے، موڈیسٹی ہے. دیکھیں میں کہتی ہوں خدا تعالیٰ نے نا جہاں جہاں سیکشوالٹی یا ریپروڈکٹیو کی بات کی ہے، رومانٹیسائز بھی کی ہے ساتھ اس کو. اور رومانٹیسائز کیا ہے؟ سیکشوالٹی کے کانسیپٹ کی خوبصورتی کو ریسیو کرنا. ہم نے ہماری زندگی جو پورے ہسٹری چلی ہے اور جہاں تک بھی بات کریں، 2 کمپوننٹ کو، پارٹ کو گٹھے کرنے کا سیکشوالٹی کا نام دے کے سائڈ پہ کر دیا گیا ہے. سیکشوالٹی ہے ریسیو کرنا، یہ ایک ایسی پاور ہے کہ آپ عورت ہیں اور عورت کے اندر کی جو کیفیات ہیں ان کو محسوس کرتے ہیں. مرد ہیں تو آپ کی مرد کی کیفیات ہیں، آپ اپنے اندر وہ ساری قوام والی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں. لیکن کیونکہ آہستہ آہستہ ہم اتنے منگلڈ ہو رہے ہیں، آئیڈینٹی کرائسس پہ ہم بات کرتے ہیں نا یوزلی کہ اتنا زیادہ یہ لوگ بڑھ رہے ہیں. اب میں نا ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی، اس میں ایک پورے کے پورے کالونی ایسی بن گئی ہے جہاں پہ وہ اپنی کاسٹیومز لیتے ہیں ڈاگ کی، اپنی کاسٹیوم لیتے ہیں کیٹ کی، وہ ہیں ہی ڈاگ اور کیٹ کہلواتے ہیں اپنے آپ کو. اچھا، اب جینڈر کے اندر، جینڈر ڈفرینسز کے اندر ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو انسانی اقتدار سے اتنا گرا کے جانوروں کے ساتھ جب لنک کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ کی سیکشوالٹی کی ریپروڈکشن کہاں ہوگی؟ تو آپ جا کے سیکس ٹوائز پہ جائیں گے. سیکس ٹوائز سے ابھی سلیکون ٹوائز، میرے بہت سے کلائنٹ میرے پاس آ کے پوچھتے ہیں کہ میم ہمارے پاکستان میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں آپ بیڈ رومز کے اندر جا کے، خواتین مجھے یہاں تک ایسے میسج کرتی ہیں، خواتین کی یہ بات کر رہی ہوں، کہ 4-5 سیکس ٹوائز پڑے ہوتے ہیں اور اس میں سے چوز کر کے مجھے کہتی ہیں کہ ہم نے یہ یہاں سے منگوا لی ہے آن لائن، اب ہمیں بتائیں کہ ہیلتھ بیس پہ کون سا اچھا یوز کر سکتی ہوں میں یا کر سکتا ہوں. پاکستان میں کپلز کے اندر سیکس ٹوائز کی بہت زیادہ، اور میل کی طرف سے جو زیادہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا باہر سے ایکسپوئر لے کے یا انٹرنیشنل ایکسپوئر لے کے یا ایسا ایکسپوئر لے کے جو کہ ڈارک اور ویپ ایسی سائٹس پہ، ڈیپ سائٹس سے اس نے اٹھایا ہوا ہے. اب ایسی کلوز میرے سامنے وہ لے کے آتے ہیں. بعض میں نے کتابوں میں یا اپنی تھیراپی ٹیونڈ میں نہیں کیا ہوتا، لیکن کیونکہ اپڈیٹ زندگی اتنی تیزی سے ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں میم یہ نیکسٹ کلیہ ہے ہمارا اپنی سیکس لائف کو پاورفل بنانے کا. میڈیسن نہیں ہوتی، لیکن وہ ٹولز ہوتے ہیں جس کی بیس پہ انہوں نے انسپائر ہوئے ہیں کسی ایسی سائٹ سے جو بیچنے کے لیے بیٹھا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو انٹرنیٹ کی ایڈکشن ہے، آپ نے بھی بات کی، بیونڈ ڈارک ویب بھی اب چلا گیا ہے، بہت ساری چیزیں، اس کی وجہ سے بھی ریلیشن شپ ہسبینڈ وائف کا متاثر ہوتا ہے. کہ لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ موبائل ایڈکشن، زیادہ ٹائم ادھر بتانا. سر آپ دیکھیں، آپ اپنی پاور جو ہے، اگر آسان زبان میں بولیں تو پاور ساری کی ساری آپ دے رہے ہیں، کنزیوم وہ ڈیٹا کر رہے ہیں، چاہے وہ پالیٹکس ہے، نیشنل افیئرز ہیں، کچھ بھی ہے،
کنزپشن ہو رہی ہے آپ کی انرجی کی. اور جب آپ بیڈ ریلیشن شپ بنانے کے لیے آتے ہیں یا اپنے رجوع کرتے ہیں اپنے پارٹنر کی طرف, تو آپ تھکا ہوا ہی فیل کریں گے نا. برین تو چل رہا ہے, وہ تو کنزیوم کر رہا ہے, بے شک آپ بیٹھے ہوئے اسکرول ڈاؤن اینڈ اپ کر رہے ہیں. تو ایڈکشن مینٹل فٹیگ تو ہوئی نا. مینٹل فٹیگ کے ساتھ دوسری آپ کی ایکسپیکٹیشن اور ریالٹی کے اندر جو آپ کی, اب بہت سے, میں یہاں پہ ڈیفینیٹلی ہماری پوڈ کاسٹ ہے تو اس پہ میں یہ چیز اوپنلی کہہ سکتی ہوں, ہمارے ہاں بہت زیادہ جو آن لائن خواتین کے فیچرز ہوتے ہیں اس کی موڈیفیکیشن کے لیے خاتون کو وہ بار بار دھکیل بھی رہا ہوتا ہے سب کچھ. ریالٹی میں وہ صاف صفائی یا وہ کلینینس یا وہ ایڈیٹڈ چیزیں نہیں آئیں گی نا. وہاں پہ ہلکی سی اسکن میں ٹیکسچر بھی خرابی آئے گی, کالا گورے کا بھی مسئلہ آئے گا, سب چیزیں آئیں گی. پھر وہاں سے سیٹسفیکشن وہ کیسے لے گا؟ تو ایڈکشن ڈائریکٹلی لنک ڈیمیج کر رہی ہے آپ کی سیٹسفیکشن پہ. اور سیٹسفیکشن آپ کو کسی بھی لیول پہ اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ 4000 cc میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس کا بلب کی وولٹیج رکھ رہا ہے اور آپ کی سیکشل نیڈ 1000 تھی. آپ نے امیجن کر کے اتنی بڑی کر لی اور اس کی بیسس پہ کیا ہوا کہ آپ ایک پارٹنر نہیں, دوسرا نہیں, تیسرا نہیں, چوتھے پہ جا رہے ہیں, پھر بھی آپ کو وہ سکونت محسوس نہیں ہو رہی. یہ ایک بیماری ہے, بیماری ہے. اٹس دیکھیں ماسٹربیشن کے لیول پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایڈکشن جاتا ہے اگر فرض کیا وہ اس قدر ہو جائے کہ آپ باقی سارے کام کٹ کر رہے ہیں. دوسرے لیول پہ اگر پرفارمنس انزائٹی کے لیول پہ جاتے ہوئے آپ کو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, سب کچھ ایکسپیرینس کر رہے ہیں, لیکن رجوع کر رہے ہیں اپنے پارٹنر کی طرف, یو آر انیبل ٹو ڈو دیٹ. اور یہ میل نہیں ہے, فیمیل کے لیول پہ بھی لو لیبیڈو کی بہت شکایات آتی ہیں. فٹیشزم یعنی پاؤں دیکھ کے کوئی سہراتا ہے اور کہتا ہے کہ یار میں صرف اور صرف پاؤں سے ہی انسپائر ہوتا ہوں, یہ بھی بیماری ہے. اچھا, ہاں, فٹیشزم ایک بہت بڑا ڈس آرڈر ہے کہ مرد کے, ان کو ڈیفائن کریں. ہاں میں ڈیفائن کرتی ہوں, بچے بچیاں سمجھ نہیں جائیں. بالکل. فٹیشزم سائیکو سیکشل ڈس آرڈرز میں سے ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس کے اندر آپ کی جو سیٹسفیکشن یا آپ کا پلیئر کا ایلیمنٹ جس پہ اراؤزل آپ ہوتے ہیں, بیسیکلی کہ آپ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, تو آپ کا وہ زیادہ تر لوگوں کا جو اسٹڈیز یہ کہتی ہے اور کلائنٹس بھی رپورٹ کرتے ہیں وہ پاؤں کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے پائل کا کانسیپٹ اور بہت سی خوبصورتی آرنامنٹس جو خاتون پہنتی, پھازیب. میل کے اندر زیادہ تر خاتون جو کنیکٹ ہوتی ہے, جو پاؤں کا جو ڈس آرڈر بنتا ہے, یہاں تک میرے پاس کیس, ابھی میں اس کیس کو 2013 سے ڈیل کر رہی ہوں اور ابھی تک ان کی ریکوری نہیں ہو پائی. مطلب ان کا 10 سال سے پچھلا وہ سارا انہوں نے پریکٹس کیا. فٹیشزم پاؤں کی پریکٹس, پوجا کرتے ہیں لوگ. یہ ایک پورا کانسیپٹ ہوتا ہے جس میں ایک بندہ ڈومیننٹ ہوتا ہے, ایک سبلیمیشن میں جاتا ہے اور وہ اسے چپک مارتا ہے, کہتا ہے کہ تم آگے چلو, اور وہ اپنے پاؤں شو کرتا ہے. مطلب اس طرح کے پروسیسز. مطلب سیکشولیٹی کے اندر جہاں پریکٹسز کی بات کی جائے تو اس قدر ڈارک چیزیں ہیں نا کہ بندہ سننے پہ آئے تو انسان سمجھتا ہے کہ یار یہ انسان کر رہے ہیں. اب اس کے لیول پہ ساتھ ہی ساتھ ویجنزمس ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے, وہ بیسیکلی میڈیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے, لیکن کیونکہ وہ خاتون کو یا میل کو بھی نہیں پتہ ہوتا, اس پہ میرے پاس کیسز آتے ہیں, میں اس لیے یہاں پہ ڈسکس بھی کر رہی ہوں. خاتون کی جو اس کی ریپروڈکٹیو پارٹ کی لیئر ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی میل کے آرگن کو, وہ ٹائٹننگ ہوئی ہوتی ہے. تو میل یہاں سے وہ اپنے پارٹنر سے یا اپنے فرینڈ سے کہتا ہے کہ یار میں نہیں کر پایا یا میرے سے یہ ایکٹیویٹی نہیں ہو پائی. وہ سارے کے سارے پروڈکٹ مارکیٹ سے لے آتا ہے, آن لائن بوسٹر خریدتا ہے, دوائیاں کھاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, حتیٰ کہ وہ صرف اور صرف اگر گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں, لوبریکیشن اتھینٹک اس کو پرسکرائب کرے تو اس کے لیول پہ وہ ڈس آرڈر, اس کے لیے پینک اٹیکس, کیونکہ لڑکیاں زیادہ تر میریٹل ریپ تک جا رہی ہیں. خواتین میریٹل ریپ, یہ ورڈ سنا ہے, میریٹل ریپ بھی ہوتا ہے. یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو بڑا کنٹروورشل ہے. اس کو ڈیفائن کریں کیونکہ شادی دیکھیں شریعت میں لیگل میریٹل ریلیشن شپ, خوبصورت تعلق کے لیے اس میں ساری چیزیں, تو اس کو آپ میریٹل ریپ کیسے کریں؟ اچھا, بڑا یہ ماڈرن ٹرم ہے, لیکن اگر اس کو جینولی بھی دیکھا جائے تو جب خاتون کا دل نہ ہو یا میل کا دل نہ ہو اور زبردستی کی جائے تو وہ زبردستی دیکھیں ہمارے ہاں تو سکھایا جاتا ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں ایک چیز, ہمارے ہاں سکھایا جاتا ہے کہ آواز دی ہے, میل نے آواز دی ہے کہ ہی از لوکنگ فارورڈ یور اٹینشن فار ہز سیکشل نیڈس, یو شوڈ سو رہی ہو, کچھ بھی کر رہی ہو, یو نیڈ ٹو اوبے دیٹ لا. اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے نہ کی تو فرشتے قرض کرتے ہیں ساری رات, یہ روایت موجود ہے. حقیقت بھی ہے. اور اس کی میں بتاؤں آپ کو, نہیں یہ میں اس کو مانتی ہوں. میں لباس کیوں کہا گیا, شادی اسلام میں اتنا مقدس چیز ہے کہ آپ سے جو روایت ہے نا کہ بیوی کو اپنے ہاتھ سے نوالا توڑ کے مسکرا کے کھلانا بھی صدقہ ہے. آپ کو پتہ ہے میں ایک چیز ہمیشہ کہتی ہوں, دنیا کے معتبر رشتوں میں سے یہ رشتہ ایک اللہ نے رکھا ہے
پروڈکشن کے لیے آگے نسل انسانی کے لیے اصل تعلق سمجھائیں, وہ جو مینٹلی وہ جو انوالو ہونا, یہ میریٹل ریپ کو بھی پہلے میریٹل ریپ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کی مرضی کے بغیر آپ اس کے ساتھ جنسی تعلق بنانے میں زبردستی کر رہے ہوں, تو اس لیول پہ اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے آسان زبان میں, ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ اس کے اندر ڈفرینٹ پرسپیکٹس آتے ہیں, لیکن آسان اگر سمجھا جائے, مرد اور عورت کی سیٹسفیکشن, آرگزم کا بھی ورڈ ایک بہت زیادہ آج کل خواتین یوز کرتی ہیں کہ ہی از ناٹ ٹیکنگ کیئر آف مائی آرگزم اینڈ آئی ایم ناٹ ڈن ود اٹ اینڈ ہی از ریلیزڈ. یہ دے یوز ٹو ماڈرن خواتین کہ یار یہ جلدی فارغ ہو جاتا ہے اور یہ تو مجھے سیٹسفائی کر ہی نہیں سکتا. اب اس لیول پہ مرد کا پریشر تو دیکھیں. I'm so sorry for using open these words because یہ کلینک میں ہوتے ہیں اور یہی میری پریکٹس کا یہی پارٹ ہے, لیکن طریقے کے ساتھ. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مرد کی ڈائٹ, مرد کا پریشر, مرد کی جو لائف سٹائل ہے, سب چیزیں ہیں, پورا دن اس پہ لادتے رہو گے سامان وہ والا, تو وہ کہاں سے انرجی لائے گا کہ آپ کو سیکشلی سیٹسفائی کرے 10 منٹ 15 جو پورنوگرافی میں آپ نے دیکھا ہے. اور دوسری چیز, آپ سوشلی انفلوئنس ہوئے ہیں, آپ کی خاتون نے کہا ہے کہ میرا تو پارٹنر 10 دفعہ رات میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ. یہاں تک بچیاں میرے پاس آتی ہیں کہ میم ایک ٹائم ہی صرف ڈسچارج ہو رہا ہے میرا پارٹنر, مطلب پوری رات میں پورے ہفتے کے اندر صرف ایک دفعہ. اس نے تو دیکھا ہے کہ اب فینٹیسی لو ورلڈ دیکھیں, اس کو ادھر کاپی کر رہے ہیں. یس دیکھیں, ہماری آئیڈینٹی کرائسس کے اندر ہی ڈیپ فیک پورنوگرافی امبیڈڈ ہو چکی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پروٹیکٹڈ ہیں, حتیٰ کہ اس میں کوئی پروٹیکشن نہیں لگی ہماری. میرا بچہ 6 سال کا ہے, اس کے میں ساری وہ سیکیورٹی ایپس جو ہوتی ہیں لگانے کے باوجود ایسی وہاں پہ ایڈز آ رہی ہوتی ہیں, آئی ایم انیبل ٹو اسٹاپ. اسلامک کانٹینٹ کے پاس ساتھ ہی ایڈ ایسا آتا ہے بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. ہاں, تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کے برین کی ریوائرنگ ہو رہی ہے وہ آپ کو حیوانیت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. سیکشوالٹی میں اگر بات کی جائے, حیوانی تعلق بنتا جا رہا ہے. حیوانی ایکسپٹ وہ لوگ جو اس کو معتبر سمجھتے ہیں, مقدس سمجھتے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں کتنے لوگ اس کو مقدس سمجھتے ہیں کہ عبادت ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کرنا, کتنے لوگ. ہم جیسے کوئی ہوں گے 10%. 10%. اب جو 90% ہیں وہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ آگے لگو, وہ اس کو ایک ایکٹیویٹی انجوائمنٹ ہی سمجھتے ہیں غالباً. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرا حق ہے. بہت سے لیول پہ لوگ, عورتیں بھی سمجھتی ہیں اور میل بھی, میں نے کیا اور بس اچھا ہوا یا برا ہوا یہ نہیں, بس ہو گیا. اچھا, یہاں تک بھی لوگ. اب آپ دیکھیں زیادہ تر جو ناردرن ایریاز, جو سائڈ ایریا کے لوگ میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہی ایون ڈڈ ناٹ ایون آسک کہ ہاؤ آر یو فیلنگ ود اٹ. اب خواتین امپاور ہو چکی ہیں اس لیول پہ بہت زیادہ. اب سب سے زیادہ ڈیبیٹ جو چلتی ہے نا میاں بیوی کے اندر کہ یار ہی شوڈ سیٹسفائی می آن بیڈ ایز ویل, نہ پہنائے مجھے برانڈیڈ کپڑے, یہاں تک رپورٹ کرتی ہیں خواتین. لیکن کیونکہ ہمارا معاشرہ بہت کمپلیکس ہو چکا ہے, ہم ہر طرف سے نا اپنے آپ کو ٹرانزٹ میں لے کے جا رہے ہیں. ہم ٹرانزٹ پہ ہیں نا ایکچولی, وی ڈونٹ نو ویئر ٹو گو. ہم یہ بھی بننا چاہتے ہیں, یہ بھی بننا چاہتے ہیں, ہم ماڈرنائز بھی کرنا چاہتے ہیں, اور ساتھ ہی ہم سٹاپ کرتے ہیں کہ پلیز دس از مائی سٹاپنگ زون. میل اورل سیکس کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اسے منا دیں میم, یہ کم از کم اس لیول پہ جائے. میں کہتی ہوں کہ یو آر اوبیئنگ ہر, مطلب آپ دن رات اس کے ساتھ اس کو بلنگ بھی کر رہے ہو, ہراسمنٹ پہ بھی لے کے جا رہے ہو, یا صرف آپ نفقہ پہنچا رہے ہو, لیکن اس کی سیٹسفیکشن نہیں جڑی. اگر سیٹسفیکشن جڑی تو وہ چومنے کے لیے ہر طرف سے تیار ہوگی. اس کو خود کے ساتھ کنیکٹ کرو. فیمیل اور میل کی سائیکالوجی اور فزیولوجی از ڈفرینٹ, یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, اور میل کو اس چیز پہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ انٹرکورس نہیں ہے. آئی ایم سو سوری, میں یہ اوپن ورڈ کہہ رہی ہوں. یہاں تک میں ٹرین کر رہی ہوتی ہوں سیکشل ویلنس کے پروگرام کے اندر ہی میں نے ایک ایپیسوڈ ڈالی جس میں نے کہا کہ اگر آپ مین اینڈ والا سٹیپ اس کو سائڈ پہ کر کے باقی کے سٹیپس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں نا, تو صبح آپ اچھے سے اٹھیں گے, نیند آپ کی پراپر ہوگی, اور ساتھ ہی آپ کی جو ویلنس کے بہت سے لوگ شکایات کرتے ہیں نا کہ یار میری رات بہت معاف رہی ہے, میرا دماغ بہت بند ہو رہا ہے. اور میل کی فزیولوجی کے اندر پر ویک اگر ٹوائس اے ڈے اس کا پروڈکشن کا پارٹ ایجیکولیٹ نہیں ہوتا کسی بھی طریقے کار سے, میں رائٹ اور رانگ کے اس لیول پہ نہیں ہوں, تو وہ تو ٹوٹلی ڈیٹوریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک آپ کی فیکٹری پروڈکٹ کریٹ کر رہی ہے, فیمیل کا بھی پروڈکٹ بن رہا ہے. اب اس کے ساتھ آپ کی سیٹسفیکشن کنیکٹ ہے, لیکن سیٹسفیکشن بلڈ نہیں کر پا رہے. میں بہت زیادہ اس پہ لیول پہ تو نہیں جا رہی, مشکل والے پہ.
آسان زبان میں سیکشولیٹی اٹس ناٹ لنکڈ ود اونلی فزیکل ریلیشن شپ. جیسے آپ نے لاسٹ والا ہمارا ایک پروگرام چل رہا تھا, ڈسکس کیا تھا کہ یہ آپ کی روح کا امتیاز بنتا ہے. روحانی تعلق ہوتا ہے. آپ جسموں سے نہیں جڑتے, روحوں سے جڑتے ہو. اور جب روحوں سے جڑنا شروع کریں گے تو آپ کو ایک شادی کرنی ہے, دوسری شادی کرنی ہے, یا آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے, وہ سارے طے کر سکو گے. آپ کے ڈیسیژن آسان ہو جاتے ہیں. یہ بتائیں, آپ کے پاس اتنے پیشنٹس آتے ہیں, میل فیمیل بھی, آپ کو سوسائٹی میں زیادہ جو ایمرجنگ پرابلم کیا نظر آتا ہے؟ ایمرجنگ یہ ہے کہ لوگ سب سے زیادہ سافٹ پورنوگرافی کی بیسس پہ اپنی ڈیزائر اور وشز ان ریئلسٹک اتنی بنا چکے ہیں کہ جب ان کا پارٹنر ان کے قریب آتا ہے تو وہ خوشبوئیں نہیں آتی, وہ خوبصورتی نہیں آتی, وہ ساری چیزیں نہیں آتی, تو اس کی بیس پہ اس کو ریجیکشن ملتی ہے, یا صرف کھانا پوری ہوتی ہے. اور اس کی بیس پہ وہ جو سیٹسفیکشن, میں پھر سیٹسفیکشن پہ اس لیے جاتی ہوں, آپ کی ویلنس کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ آپ کی سیٹسفیکشن ہے. ہم خوش ہونا چاہتے ہیں, کون انسان خوش نہیں ہونا چاہتا, اور خوش بھی ایسا کہ جس میں دل و دماغ اطمینانیت میں جائے. اور یہ رشتہ بنایا اس لیے گیا ہے کہ آپ زندگی کا وہ سیکرٹ پارٹ, جو میں ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو سمجھاتے ہوئے میں کہتی ہوں, کوئی بھی رشتہ جب تک آپ نے ہوش سنبھالا ہے اس کے سامنے آپ ننگے نہیں ہوتے, پارٹنرز کے سامنے ننگے ہوتے ہیں. تو جب آپ اس قدر کھلے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو یو نیڈ ٹو شیئر اینڈ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. تو سب سے زیادہ مسئلہ انڈرسٹینڈنگ کا آتا ہے. ہائپر سیکشولیٹی کا بہت مسئلہ ہے, مرد زیادہ تر چاہ رہا ہے, عورتیں بالکل سبمسو میں جا رہی ہیں, ڈائٹ کی بیسس پہ بہت مسائل جا رہے ہیں, نیند کے مسائل کی وجہ سے سیکشولیٹی میں بہت سے مسائل جا رہے ہیں. آپ کے جو رومانوی سٹوریز اور ڈراموں اور وہ ساری چیزوں کی وجہ سے, جیسے ہم پورنوگرافی جسے کہہ رہے ہیں, پورنوگرافی کی جو پوری کی پوری ایک ایسی ورلڈ بنائی گئی ہے, ایک ایسا سمندر بنایا گیا جس میں لگتا ہے کہ سب خوبصورتی ہے اور یہی چاہتے ہیں. ہر انسان کی ڈیمانڈ ڈفرینٹ ہے, ہر انسان کی ڈیمانڈ. میں 365 پوزیشنز پہ جب بات کرتی ہوں تو میم کہتے ہیں میڈم اتنی پوزیشنز کہاں سے آ گئی ہیں. میں کہتی ہوں ہر انسان ڈفرینٹ ہے. ریسرچ 365 پوزیشنز ڈیزائن کیے ہوئے کہ آپ اپنی ہم بستری کو اس فلیور سے, اس پوزیشن سے, اس طرح. اور سب سے زیادہ اچھی ریسرچ جو پروڈیوس ہو رہی ہے نا, وہ آپ کی سیکشولیٹی پہ اور سیکشول ویلنس کے ساتھ لنک کرتے ہوئے ہو رہی ہے. بھی آتے ہیں انٹرنیشنل پبلیکیشن. سب سے زیادہ آپ کی ریسرچ اسی لیول پہ ہو رہی ہے کہ رشتے جو ہمارے یہاں اس کو دبا دیا گیا ہے اصل میں مختلف سیگمنٹس پہ. آخر میں یہ بتائیں کہ میسج کیا دیں گی یوتھ کو, کپلز کو اس حوالے سے؟ پہلے تو یوتھ کو دوں گی. یوتھ نے اپنے ڈوپامن اسپائک کے لیے اپنے جو ریلیشن شپ بلڈ کر کے 1 ڈے کے اندر ڈنر, اور ڈنر سے آپ سیکشول ریلیشن شپ میں جاتے ہو, خدا را یہ آپ کو سائیکولوجیکل ایسے ڈس آرڈرز پہ لے کے جاتا ہے. یہ خدا تعالیٰ نے کہیں آپ کو بند لگائے ہیں نا, تو اس کے پیچھے فزیولوجی ہے آپ کی. اس چیز کو پلیز ناجائز رشتوں کی طرف نہ جائیں, خدا را. یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہوں, یہ بہت سی بیماریاں, جو بندہ اپنے 10 ریلیشن شپ نبھا کے آ رہا ہوتا ہے نا, بنا یا سوار کے آ رہا ہوتا ہے, اینڈ پہ اس کی شادی خراب ہو رہی ہوتی ہے بیکاز سیٹسفائی نہیں ہو پا رہا ہوتا. وہ پہلے یوتھ سے جو کہ ان میرڈ ہیں, میری ان سے التجا ہے, انڈرسٹینڈ کیجئے, خود کو ایک دوسرے کے ساتھ جائز طریقہ کار کے ساتھ ایکسپوئر دیجئے. کیونکہ لڑکا لڑکی آج کل ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, ناچتے گاتے سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن جائز طریقہ کار سے. اسلام کی خوبصورتی کے اندر سب سے خوبصورتی صحت ہے. دوسرے لیول پہ جو میرٹل لیول پہ میں ایک سجیشن دینا چاہوں گی کہ پر ویک 2 ٹائم آپ لوگ ضرور ہم بستری کی طرف جائیے. یہ میری ریکمنڈیشن ہے. یہ اس لیے ہے کہ آپ کی فزیولوجی کی نیڈ ہے. جنس کو, جنسیت کو آپ کی نیڈ, بیسک نیڈ کے ساتھ کنیکٹ اس لیے کیا گیا ہے. روکھا سوکھا سے ہی کنیکٹ. ضروری نہیں کہ آپ ہائیسٹ آرگزم پہ جائیں یا سیٹسفیکشن پہ جائیں, لیکن کنیکٹ ضرور ہو, جسموں کا ملاپ ضرور کریں, دوری نہ کریں. دوری سے بنتے ہیں بہت زیادہ ایسے مشکلات جس کی بس وجہ سے وہ کہیں اور جاتا ہے اور کہیں اور جاتی ہیں اور بیماریاں بنتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صوبیہ خطیب. ناظرین, آج کی ڈسکشن میں ہم نے ان ایشوز پہ بات کی جو ایمرجنگ ہے, ہم جن پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. جتنا دبائیں گے جب پتہ نہیں چلے گا. نالج میں بڑی خوبصورت بات کی کہ روح کا تعلق جسم کا تعلق سے مقدم ہے, اور اسی طرح ذہن کا تعلق. ہفتے میں تقریباً آپ اپنا فزیکل ریلیشن شپ ٹائپ بلڈ کریں کانفیڈنس کے ساتھ, اور انلیگل جو میریٹل ریلیشن شپ ہے وہ نہ کریں. جو بڑی خوبصورت بات صوبیہ نے کی کہ صحت, اللہ نے جو ایک فارمولہ دیا نا لیگل ایگریمنٹ شادی کا, یہ رسپیکٹ ہے, اور لباس کہا ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا. تو یہ وہ چیزیں آج کی نوجوان نسل ان پر عمل کرے, جسمانی, روحانی اور دیگر جنسی مسائل سے جو ہے وہ چھٹکارا پا سکتی ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر عیاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.